192 194 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 31 سے آج ہم کو آج کا سبق شروع کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں آپ کو یہ بتا چکا کہ یہ قرآن مجید کی سورتوں کے جو 7 گروپس ہیں ان میں سے یہ دوسرے گروپ کی تیسری سورہ ہے۔ اس گروپ میں اللہ تعالیٰ نے پہلی سورہ انعام میں دعوت دی مکے اور اس کے گرد و پیش میں رہنے والے لوگوں کو، پھر اس کے بعد اگلی سورہ الاعراف میں اس نے انہی کو وارن کیا، خبردار کیا۔ اس کے بعد اب اس تیسری سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو تیار کر رہا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ جس عذاب پر لوگوں کو وارن کیا گیا تھا، وہ جو بس اب آنے ہی والا ہے، اس کے لیے وہ تیار ہو جائیں۔ اور ایک اور کام یہ کیا کہ یہ لوگ کہ جو انکار کر رہے تھے ان کو آخر میں ایک مرتبہ پھر وارن کیا کہ دیکھو اپنے آپ کو بچا لو، اور یہ بھی اس میں بتایا کہ یہ آخر ان کے اوپر کیوں عذاب آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ چنانچہ اب ہم آیت نمبر 31 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قالو، تو یہ کہتے ہیں، قد سمعنا، ہم نے سن لیا ہے، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا، تو ہم بھی ایسا ہی کوئی کلام پیش کر دیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، یہ تو پہلے زمانے کے لوگوں کی بس کہانیاں ہیں جو آپ سنا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ کہ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے اب پکڑ آنے والی ہے، جنہوں نے کہ اللہ کے پیغمبر کو اور ان کے ساتھیوں کو ان کے بستی سے نکلنے پر مجبور کر دیا، ان کے سامنے اللہ کا پیغام آیا تو انہوں نے اس پیغام کو سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جب ہماری طرف سے بات سمجھانے کے لیے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو سنتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ سن لیا ہم نے، کوئی خاص بات نہیں اس میں، ہم چاہیں تو ہم بھی کوئی ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں۔ تو ایسی سٹوریز ہیں، پرانے زمانے کی سٹوریز ہیں کہ جو آپ ہم کو سنا رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ سچ پیغام ہے تیری طرف سے تو تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر آسمان سے، ہمارے اوپر پتھر پھینک دے آسمان سے، او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے۔ یعنی یہ ظاہر ہے کہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، شرک کرتے تھے، مگر وہ اللہ سے یہ بات کرتے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک ان کے ہاں مقصد مصلحت یہ ہوتی کہ لوگوں پر دھونس جماتے، یعنی وہ یہ کہتے کہ ہم کیا خدا کو نہیں پکارتے ہیں، یہ ہمیں اس بات پر ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا، وہ آتا کیوں نہیں؟ اور پھر وہ اللہ کے حضور میں
دعا کرنے کے انداز میں بھی یہ کہتے کہ اے اللہ اگر یہ واقعی تیری طرف سے کوئی سچا کلام ہے تو پھر تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب لے۔ یہ بظاہر تو دیکھنے میں کچھ معقول سی بات ہے کہ بھائی ایک پارٹی یہ بات کر رہی ہے اور دوسری پارٹی دوسری بات کر رہی ہے، لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ یہ کہنے والے سب کچھ جاننے کے باوجود محض ڈھٹائی کے ساتھ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اپنا یہ ڈرامہ رچا رہے ہوں تو یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آخر کیوں عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، اگر کوئی ہونا ہے عذاب تو آ جائے خدایا۔ تو وہ اس طرح کی بات کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دینے والا ہوتا جبکہ آپ ان کے درمیان موجود تھے۔ یعنی مکے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو یہ اللہ کا اصول ہے، اس کا قانون ہے کہ وہ اپنے رسول کی موجودگی میں وہ قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام بستی سے نکلے تھے تو عذاب آیا تھا، نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تھے تو عذاب آیا تھا۔ یہ خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب تک اللہ کے رسول بستی میں قوم کے ساتھ ہوتے ہیں تو عذاب نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ عذاب دینے والا نہیں ہو سکتا جبکہ وہ استغفار کر رہے ہیں، مغفرت چاہ رہے ہیں۔ یعنی دوسرا، اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کے ٹلنے کا امکان یہ ہوتا ہے کہ قوم کے لوگ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ اس دوسری بات میں جو اللہ نے اپنے اصول قانون کا دوسرا حصہ بیان کیا، اس میں گویا کہ اللہ نے دعوت دی ایک مرتبہ پھر کہ معافی مانگ لو، استغفار کر لو، غلطی کو قبول کر لو تو تم اپنے آپ کو عذاب سے بچا لو گے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کے مطالبے کے جواب میں یہ کہا کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ ہم عذاب نازل کریں جبکہ ہمارے پیغمبر موجود ہوں۔ اب وہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، اب بھی اس کا امکان ہے کہ یہ عذاب ٹل جائے جبکہ یہ معافی مانگے۔ فرمایا کہ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ، لیکن اب یہ کیسے ہوگا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا؟ یہ دو تو شرائط ہیں، ان میں سے کسی ایک کی موجودگی میں بھی ان پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن اب کیسے نہیں آئے گا؟ وَمَا لَهُمْ، اور یہ کیسے ہوگا ان کے لیے کہ اللہ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جبکہ یہ محترم مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، حالانکہ یہ خود اس کے متولی نہیں ہے، یعنی اس کے حفاظت کرنے والے ہونے کے حقدار نہیں ہیں۔ اب یہ کیسے بچیں گے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے متولی تو اصل میں وہی ہو سکتے ہیں کہ جو پرہیزگار ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں سے اکثر لوگ اس بات سے واقف نہیں۔ مکے والوں وہ تھے نا اب تک اللہ کے گھر کے متولی تھے، جس وجہ سے ان کو یہ خیال تھا کہ آخر ہم پر عذاب کیسے آئے گا، اللہ کا گھر ہمارے پاس ہے، ہم اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ ہم پر آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روک رہے ہیں، یہ کیسے اس کے جائز حقدار
ہو سکتے ہیں متولی ہونے کے. یہ اصل میں وہی بات ہے کہ جو اس گھر کی تعمیر کی بالکل ابتدا میں جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ذمہ داری سونپی تو انہوں نے جب یہ کہا کہ کیا یہ میری اولاد کو بھی پہنچے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں، یعنی تمہاری اولاد میں سے وہ لوگ کہ جو ظالم ہوں گے میں ان کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں کرتا، ان کو یہ حیثیت نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ آخر ان کو کیسے اللہ کے گھر کی تولیت کا شرف حاصل ہو سکتا ہے جبکہ یہ اس کے حقدار نہیں ہیں. یہ تو لوگوں کو اس کے گھر میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوگا؟ لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی ان میں سے اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ ابراہیم تھے، ہم ان کی اولاد ہیں. جب کوئی خاندان ایسے بزرگوں کی اولاد ہوتا ہے کہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں تو پھر یہ چلتا ہے نسلاً بعد نسل. یہ سمجھتے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں خاندانی ورثہ کوئی چیز نہیں. اللہ کے ہاں انسانوں کا رویہ، ان کے اعمال، ان کا اس کے دین، اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے ساتھ وفاداری ہے کہ جو اصل چیز ہے. تو فرمایا کہ یہ اس کے متولی بننے کے حقدار نہیں ہیں. اس کے متولی بننے کے حقدار تو صرف وہ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ اس بات سے واقف نہیں. وما کان صلاتهم عند البیت، اور ان کی نماز تو گھر کے قریب کچھ بھی نہیں ہے، الا مکان و تصدیہ، سوائے سیٹیوں کے اور تالیوں کے. یعنی یہ نماز جو پڑھتے ہیں، نماز طواف کو بھی قرآن مجید نے نماز قرار دیا ہے. جو انسان اللہ کے گھر کے گرد چکر لگاتا ہے وہ در حقیقت خانہ کعبہ کی اسپیشل نماز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے اللہ کے گھر کے جائز متولی ہو سکتے ہیں. ان کی نمازوں کا، ان کے طواف کا تو اب یہ حال ہے کہ اس میں وہ سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں. یہ غالباً ایسے ہوا کہ قریش کے لوگوں نے اپنی چودراہٹ کو قائم کرنے کے لیے پورے جزیرہ نما عرب میں مختلف قبیلوں کے بتوں کو اکوموڈیٹ کر لیا. ان کی اصل میں جو چودراہٹ تھی وہ ایک سیاسی اسٹریٹجی کے نتیجے میں، یعنی جتنے قبیلے تھے ان کے بتوں کو خانہ کعبہ میں اکوموڈیٹ کیا گیا اور ان کو سب کو مطمئن کیا گیا کہ بھائی آپ کی بھی پارٹیسپیشن اس میں ہے، ہم سب مل کے اس گھر کو چلا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب وہ آتے ہوں گے اور شرک کرنے والے آ کے طواف وغیرہ کرتے ہوں گے تو ان کے ہاں جو خرافات ہیں وہ سب شامل ہوگی. ایسا ہی ہوتا ہے، آپ جب لوگوں میں منگل کرتے ہیں، دوسروں کی باتیں سنتے ہیں تو آپ ان سے متاثر ہوتے ہیں، وہ آپ سے متاثر ہوتے ہیں. کوئی آپ کی باتیں ان میں داخل ہو جاتی ہیں، کوئی ان کی باتیں آپ میں شامل ہو جاتی ہیں. تو وہ سیٹیاں اور تالیاں بھی بجانا شروع کر دی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی تو نماز کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے گھر کے سامنے جو یہ طواف کرتے ہیں سوائے سیٹیوں کے اور تالیوں کے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو تم چکھو عذاب کا مزہ اس وجہ سے کہ جو تم انکار کا رویہ اختیار کرتے رہے ہو. یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا دین، اللہ کا پیغام، اس کا اپنے بندوں سے توقع کرنا، ایکسپیکٹیشنز، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان اپنی فطرت میں جانتا ہے کہ ٹھیک ہے. یعنی آدمی اپنی نیچر سے اپریشیٹ کر لیتا ہے
کہ نہیں یہ بات اللہ کے دین کی بات ہے، اور بعض باتیں آدمی کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتی، آئی ایم سوری، میرا ٹیسٹ ہی اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ یہ بھی کوئی اللہ کے دین کی بات ہو سکتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کیا چیز دین ہے اور کیا چیز دین نہیں ہے، اس میں آدمی بعد میں تحقیق بھی کرتا ہے، آدمی ریسرچ کرتا ہے، جاننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ابتدا میں جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آج بھائی اٹس ناٹ میکنگ سینس۔ کیا بدتمیزی ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں جا کے سیٹیاں بجائیں اور تالیاں بجائیں، یہ کوئی دین ہے؟ یہ دین نہیں ہو سکتا۔ سو قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو انسان کے اندر ایک مورل سینس ہے، مورالٹی کی جو استھیٹکس ہے، یہ خود ایک ابتدا میں انسان کو ایک انڈیکیشن دیتی ہے کہ نہیں یار یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ خدا کا دین ہے، آئی ایم ناٹ شیور۔ اس کے بعد تحقیق کر کے آدمی اور مزید کنفرم کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک عام بات کی ہے کہ بھائی یہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس عبادت میں سیٹیاں ہوں، جس عبادت میں تالیاں ہوں، وہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کو واضح فرمایا کہ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کا رویہ اختیار کیا، ينفقون اموالہم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے دین کے انکار کو اپنی پالیسی بنا لی تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے فائٹ کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنا مال انویسٹ کیا۔ بدر میں بڑا مال لے کے آئے تھے، گھوڑے، تلواریں اور بہت کچھ، جو انہوں نے اپنے مال میں سے نکالا اور چھونک دیا انہوں نے اس مقصد کے لیے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ یعنی اللہ کا راستہ تو وہی دین پیغام کا راستہ تھا کہ جو اللہ کے پیغمبر لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور اس مخالفت میں انہوں نے اپنی جان، اپنا مال دونوں نچھاور کر دیے۔ فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو یہ مزید خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ یعنی وہ آئندہ بھی یہ خرچ کریں گے اور ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لیے حسرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ یہ بات قرآن کنسسٹنٹلی کر رہا ہے کہ یہ بچیں گے نہیں۔ اگر انہوں نے اپنی روش کو، رویے کو ٹھیک نہیں کیا تو پھر ان کے لیے اللہ کے ہاں پکڑ ہے اور یہ مغلوب ہوں گے۔ فرمایا کہ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کی روش اختیار کی وہ جہنم کی طرف ہانک دیے جائیں گے، یعنی انہیں اکٹھا کیا جائے گا جہنم میں، ان کو سب کو وہاں بھیجا جائے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اس لیے کہ اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دے۔ یعنی اس نے جنت میں پاکیزہ لوگوں کو بسانا ہے اور ناپاک لوگوں کو اس سے الگ کرنا ہے۔ تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں اب، یہ اصل میں دھیرے دھیرے اپنے لیے بندوبست کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں کامیابی سے محروم ہو جائیں اور ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے، اور یہ اس لیے ہوگا کہ یہ الگ کر دیے جائیں گے۔ اللہ الگ کر دے خبیث کو طیب سے، اور وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور وہ خبیث کو ایک دوسرے پر رکھ دے، ایک ڈھیر بنا دے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر ان سب کو ایک دوسرے کے اوپر ڈال کے ڈھیر بنا دے۔ فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر وہ ان کو سب کو جہنم میں دھکیل دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں کہ جو نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ یعنی یہ جو سارا عمل ہو رہا ہے اس وقت مکے میں، اور یہ جو مخالفت ہو رہی ہے اور لوگ کفر کے راستے میں آگے بڑھ کر اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اصل میں اس کی وہ
اس کا وہ فیصلہ ہے کہ جس میں لوگوں کو اس نے اختیار دیا اور لوگوں نے پھر اپنے طور پر خود اس کو پسند کیا کہ وہ بجائے اس کے کہ پاکیزہ راستے کو اختیار کریں، وہ ناپاک راستے کو اختیار کر کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ برائی میں کوآپریٹ کریں، ان کی گندگی ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، وہ ایک ڈھیر بن جائے اور اس ڈھیر کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے جہنم رسید کر دے۔ یہ سب لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کہ انکار کا رویہ اختیار کیا، ان ینتہو، اگر تم باز آ جاؤ، یغفر لہم، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، تو معاف کر دیا جائے گا ان کے لیے، ما قد سلف، جو پہلے ہو گزرا۔ یعنی ابھی بھی موقع ہے۔ یہ بات میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول جب آ جاتے ہیں، ان کے آ جانے کے بعد جب بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے، اس کے بعد اللہ کی پکڑ آتی ہے، لیکن اللہ کی پکڑ نہیں آتی جب تک کہ ان کے اوپر حجت تمام نہ ہو جائے، بات آخری حد تک ان پر واضح نہ ہو جائے، توبہ، استغفار، اصلاح کے امکانات ختم نہ ہو۔ سو اللہ تعالیٰ یہاں پھر ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے انکار کیا کہ اگر وہ رک جائیں تو معاف کر دیا جائے گا ان کے لیے وہ سب کہ جو اس سے پہلے انہوں نے کیا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ دوبارہ کریں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو پہلے لوگوں کی سنت وہ تو گزر ہی چکی، یعنی اس کو تو ہم بیان کر چکے ہیں۔ ان کے لیے بھی وہ آ جائے، ان کو ہم نے بار بار وہ واقعات سنائے ہیں، ہم نے بار بار اپنی پالیسی کو بیان کیا ہے کہ اگر یہ لوگ صحیح راستے کو اختیار نہیں کریں گے اور انکار پر اڑے رہیں گے تو پھر اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اپنے رسولوں کے زمانے میں وہ اس قوم کو کہ جو ان کی موجودگی میں انکار پر اڑ جاتی ہے وہ پھر بچیں گے نہیں۔ فرمایا کہ قاتلوہم، ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہاں اصل میں اللہ نے اہل ایمان کو لڑنے کے لیے کہا ہے اور اس کے لیے دو مختلف اہداف دیے، ٹارگٹس دیے۔ ایک تو یہ کہ یہ لڑیں ایسے کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنے سے مراد ہے ریلیجس پرسیکیوشن، یعنی وہ لوگوں کا وہ رویہ کہ جس میں وہ زبردستی انسانوں کو ان کے مذہبی نظریات اور اعمال سے روکتے ہیں، دل برداشتہ کرتے ہیں اور انہیں اپنے مذہب پر، اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے سے روک دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں پرسیکیوشن۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ اگر ان کے پاس طاقت ہے اور اگر ان کے پاس حکومت سلطنت ہے تو پھر مسلمانوں کا حکمران اس پرسیکیوشن فتنے کو، چاہے وہ ان کی اپنی سلطنت کے اندر ہے یا سلطنت کے باہر ہے، وہ ختم کر دیں۔ یہ جہاد قیامت تک رہے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ مسلمان حکمران اس کا اعلان کرے اور وہ اپنے پاس طاقت رکھتا ہو اور وہ اس بات پر واضح ہو کہ یہ فتنہ جاری ہے
اس کو روکنے کی ہر دوسری پیسفل کوشش ناکام ہو گئی ہے، تب اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی ہدف ہے کہ جو بیان کیا مسلمانوں کو کہ وہ لڑیں یہاں تک کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ یہ فتنہ ختم ہو جائے، یہ جو مکے والوں نے برپا کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روک رہے ہیں، لوگوں کو جو دین وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس دین سے دل برداشتہ کر رہے ہیں۔ یہ کسی کا حق نہیں۔ آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ بات پہنچا سکتے ہیں، اپنی بات لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن کسی نے کوئی دین اختیار کر لیا اور آپ ان کو پرسیکیوٹ کریں، آپ ان کو دبائیں، آپ ان کو ذلیل کریں، آپ ان کی زندگی کو دوبھر کر دیں، ان کے لیے جان مال آبرو کا خطرہ بن جائے، یہ فتنہ ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے کہ جو خدا کی اسکیم کے خلاف ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ وہ انسانوں کو آزادی دے اور وہ آزادانہ مرضی سے اپنے دین کو، اپنے نظریات کو قائم کرے۔ اس میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ اصل میں فتنہ برپا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ جو دوسری بات ہے یہ اصل میں دوسرا ٹارگٹ ہے۔ یہ وہ ٹارگٹ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے اور جگہوں پر بھی بیان کیا کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے۔ وہ اور ان کے ساتھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ لڑ کر جب اللہ کا حکم آئے تو وہ اللہ کے دین کو تمام دوسرے ادیان پر غالب کر دیں، جس کو قرآن مجید میں سورہ صف میں بھی بیان کیا، سورہ فتح میں بھی بیان کیا اور سورہ توبہ میں بھی 3 جگہ بیان کیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تمام دوسرے ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، تاکہ اگرچہ کہ یہ مشرک اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بیان کیا کہ یہ لڑو تم ان سے یہاں تک کہ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سرزمین پر اللہ کے پیغمبر آئے اس سرزمین میں اب کوئی دوسرا دین قائم نہیں ہو سکتا۔ عربین پیننسلا میں جہاں کہ اللہ کا دین آیا، وہاں اللہ نے اس بات کو طے کر لیا ہے کہ یہ اب وہ مقام ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی وہ شاخ کے جو بنی اسماعیل ہے، بنی اسرائیل کے لیے وہ فلسطین کا علاقہ، یہاں بنی اسماعیل کا علاقہ ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ یہ اپنے دین کو یہاں قائم کریں گے۔ کوئی اور عبادت گاہ یہاں نہیں بنائی جا سکتی، مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو یہاں اس طرح سے رہنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس کے بغیر ٹھیک تھا ویسے مسلمانوں کو یہاں رہنے کا اختیار ہے، کسی اور کو پرماننٹ ریزیڈنٹس کی حیثیت سے رہنے کا اختیار ہے۔ یہ چیز اس جزیرہ نما عرب کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کی۔ میں یہ بات بیان کرتے ہوئے صرف اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اب ایسے ہیں کہ جو اس بات کا بھی پرچار کرتے ہیں کہ یہ جو ہدایت ہے، یہ پرٹیکولر رہنمائی ایکسپیکٹیشن، یہ پوری دنیا کی۔
جب آپ پوری دنیا کے لیے اللہ کی اس ہدایت کو سمجھیں گے اپنے اوپر ریلیجسلی ایپلیکیبل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لٹرلی یو آر ایٹ وار ود the rest of the world. جب تک کہ آپ کے دین کا جھنڈا آخری جو دنیا کا کونا ہے وہاں تک نہ نصب ہو جائے. یہ ہمارے مذہبی دینی لوگوں میں بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، زندگی کا مشن ہے. وہ اس کا پرچار کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم، بلکہ وہ بڑے زور و شور سے کہتے ہیں، ان کی بڑی تقریریں، ان کی تحریریں موجود ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا دین نماز روزے کا نام ہے صرف؟ نہیں، دین اصل میں جس چیز کا اصل میں تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے اوپر اس کو غالب کریں. چنانچہ یہ جو ہمارے ہاں وقتاً فوقتاً ایکٹس آف ٹیررزم ہوتے ہیں، اس میں اور بھی عوامل ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سازشیں نہیں ہوں گی، لیکن اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک سائزبل مسلمانوں کا ایک گروپ ایسا ہے کہ جو ایکڈیمکلی، آئیڈیولوجیکلی اس بات کو مانتا ہے کہ ہمارا دین پوری دنیا پر قائم ہونے کے لیے آیا ہے. تبلیغ ہم کریں گے لیکن تبلیغ کافی نہیں ہے. ہمارے پاس طاقت آئے گی تو ہم طاقت کے بلبوتے پہ کریں گے. یہ جو ٹیررسٹ کام کرتے ہیں اور یہی بات کرتے ہیں، یہی آئیڈیالوجی پیش کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں جو لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں وہ صرف اسٹریٹجی کا اختلاف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ٹھیک نہیں کر رہے، اس لیے کہ ابھی ان کے پاس اقتدار تو ہے نہیں، یہ کام تو مسلمان حکمران کرے گا. تو وہ ٹیررسٹ آپ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک لمیٹڈ ٹیریٹری میں اقتدار حاصل ہے. مثال کے طور پر افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی تو اس وقت لوگ یہ مانتے تھے سارے کہ ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آگے بڑھے اگر ان کے پاس طاقت ہے. جب ان سے اقتدار چھن گیا تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا، اور پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان میں یہ نہیں کرنے دیں گے اس لیے کہ ہمارے پاس الگ سے ایک اقتدار ہے. وہ لوگ کے جو ایک ایکسٹریم ٹیررسٹ ٹینڈنسی رکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا یہ اقتدار دینی اقتدار ہے ہی نہیں. آپ پریکٹیکلی جو کچھ کر رہے ہیں اس سے آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ اللہ کے دین کو امپلیمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم آئیں اور آپ کے ملک پر قبضہ کریں اور ہم اقتدار قائم کریں اور اللہ کے دین کو نافذ کریں. یہ اس طرح کے ڈائریکٹیوز کی بنیاد پر ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہوگا. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر یہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ جو کچھ بھی یہ عمل کرتے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی پھر ان کو پکڑا نہیں جائے گا، ان کو سزا سے دوچار نہیں کیا جائے گا، پھر ان کے ساتھ معاملہ وہی ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھی ہیں. ان سے لڑنا ہے اور لڑتے لڑتے بات کو وہاں تک پہنچانا ہے کہ سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا ساتھی ہے. نعم المولا، کیا ہی عمدہ ساتھی ہے، ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. یعنی یہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی اگر تم نے اللہ کی خاطر جہاد کو جاری رکھا. تو میں نے گزارش کی کہ ہمارے ہاں یہ آئیڈیالوجی پورے زور و شور کے ساتھ موجود ہے.
میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے ملک میں امن قائم کرنا ہے، ساری دنیا میں امن قائم کرنا ہے، اس کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سارے مسلمانوں کو بے دین کر دیں اور انہیں دین سے کوئی دلچسپی نہ رہے۔ یہ ہو نہیں سکتا انشاءاللہ، اس لیے کہ مسلمان اپنا دین نہیں چھوڑے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کا دین جیسا کہ وہ ہے اس کے دلائل کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے۔ اس کے بعد وہ یہ جان لیں گے کہ جن آیات کو وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں کہ جو ایکسٹریمزم، ٹیررزم، لوگوں کے خلاف نفرت، لڑائی، قتل و غارت، یہ باقاعدہ دین کا حکم سمجھتے ہیں، یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا۔ اصل میں کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول جب تشریف لاتے ہیں تو ان کے آنے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ غالب آ جائیں گے، اور جو ان کے مقابل کے لوگ ہیں جنہوں نے ان کا انکار کیا ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس اپنے فیصلے قانون کے مطابق قرآن مجید میں ہدایات دی ہیں، چنانچہ قرآن کو پڑھنے والے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ کون سی ہدایات ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کا حکم، اس کی شریعت ہے، اور کون سے وہ احکام ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن سے ہے کہ جو خاص آپ کے ساتھ تھا، کہ جس میں اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس دنیا میں قیامت سے پہلے آخری مرتبہ ایک چھوٹی قیامت برپا کی، اور اس کے ساتھ وہ تمام معاملات کیے کہ جو معاملات اللہ کے ہاں اس ساری اس کی اسٹریٹجی سے متعلق ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی سوالات ہوں گے تو ہم اس کو ڈسکس کریں۔ ہم نے آج آیت نمبر 31 سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، قد سمعنا، سن لی ہم نے، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا، تو ہم بھی اس طرح کی بات کر سکتے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اگلوں کے افسانے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور اس وقت کا بھی خیال کرو کہ جب انہوں نے دعا کی، اے اللہ، ان کانا ھذا هو الحق، اگر یہ حق ہے، من عندک، تیری طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے، او ائتنا بعذاب علیم، یا تو ہم پر کوئی اور دردناک عذاب نازل کر۔ وما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دے، وانت فیہم، جبکہ آپ ان میں موجود تھے۔ وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ نہ ایسا ہے کہ وہ ان کو عذاب دینے والا بنے، وہم یستغفرون، جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں، معافی مانگ رہے ہیں۔ وما لہم الا یعذبہم اللہ، اور اب کیا امکان ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ محترم مسجد سے روکتے ہیں۔ وما کانوا اولیاء، حالانکہ وہ اس کے متولی ہونے کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ ان اولیاء، اس کے متولی تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں، الا المتقون، کہ جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں۔ ولکن اکثرہم، مگر ان میں سے اکثریت، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ وما کانا صلاتہم، اور ان کی تو نمازیں نہیں ہیں، ان کی نماز نہیں ہے، عند البیت،
اللہ کے گھر کے سامنے الا مکان پتس دیا، سوائے سیٹیوں کے اور تالیوں کے، فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ جو تم انکار کرتے رہے ہو۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، ينفقون اموالهم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں، فسینفقونها، تو یہ ابھی بھی کریں گے، اب بھی کریں گے، اب بھی خرچ کریں گے اس کو، ثم تکون علیہم حسرتاً، پھر یہ ہو جائے گا ان کے لیے ایک حسرت کا نتیجہ، حسرت کا ذریعہ، ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین کفروا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، الی جہنم یحشرون، وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ اس لیے کرے گا وہ، یہ اس لیے کہ الگ کر دے، ممیز کر دے اللہ خبیث کو پاکیزہ سے، ناپاک کو پاک سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر وہ خبیث کو ایک کو دوسرے کے اوپر ڈھیر کر دے، فَيَرْكُمَهُ، پھر وہ ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے، ایک دوسرے کی سپورٹ کرائے، جمیعاً سب کے سب کو، اور ڈھیر بنا دے، وَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر وہ جھونک دے ان کو جہنم میں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں کہ جو نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، آپ کہیے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے انکار کیا، ان ینتہوا یغفر لہم، اگر یہ رک جائیں گے تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلف، اس پر کہ جو اس سے پہلے ہو گزرا، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر انہوں نے اس کو دہرایا، فقد مدت سنت الاولین، تو پہلوں کی سنت تو گزر چکی، وقاتلوہم، اور تم لڑو ان سے، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، فَإِنِ انتہوا، پھر اگر یہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو جان لو کہ اللہ جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا، کیا ہی اچھا مولا ہے، ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جی جناب، جی آ 34 آیت ہے مکے والوں کے لیے، 35 آیت ہے مکے والوں کے لیے، 36 جو آیت ہے وہ کیا صرف مکے والوں کے لیے ہے یا سبھی کے لیے؟ لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سوال، اور اس کو سمجھنا قرآن کے سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا ضروری ہے۔ قرآن مجید، میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ سارے کا سارا اصل میں اس زمانے میں جو اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام پیش کیا اور اس کے نتیجے میں اللہ کے فیصلے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، یہ پوری سرگزشت کو بیان کرتا ہے، پورا قرآن اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے، تو اس کی ایک ایک آیت اس سے جوڑ رہی ہے۔ کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو اس دور سے متعلق نہ ہو۔ البتہ
قرآن مجید میں بعض آیات ہیں جو اسی دور سے متعلق ہیں اور بعض بات کے ادوار سے. معلوم کیسے ہوگا؟ معلوم ان کے کنٹینٹ سے ہوگا. تو یہ جو آپ نے سوال اٹھایا یہ ایک اس کی اچھی مثال ہے کہ 34 اور 35 آیت میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ یہ میرے اور آپ سے آج سے متعلق ہو. اور ظاہر ہے یہ ان حضرات کو پیش کرنا چاہیے ان آیات کو جو کہتے ہیں کہ سارا قرآن قیامت تک کے لیے اپلیکیبل ہے. بھائی یہ اپلائی کیسے ہوگا؟ وہ سیٹیاں تو اب نہیں بجتی الحمدللہ، نہ تالیاں پٹتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں بعض لوگوں کو یہ کہا کہ یہ تم نے ہمارے گھر کا یہ حشر کیا ہوا ہے. لیکن 36ویں جو آیت ہے وہ ان سے متعلق بھی ہے. اور اگر کوئی آج بھی ایسا کرے گا کہ مثال کے طور پر دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچنے کے راستے میں وہ رکاوٹیں کھڑی کرے گا اور جان بوجھ کر کرے گا تو وہ اس کی زد میں آ سکتا ہے. مگر اس میں بہت سی ایزمپشنز ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے. وہ ایزمپشنز کیا ہیں؟ وہ ایزمپشنز یہ ہیں کہ جو لوگ اس وقت مثال کے طور پر مسلمانوں کی دین کے پہنچانے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں ان کو خود سے دین پہنچ چکا ہے، وہ بات سمجھ چکے ہیں، وہ مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں. ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ جن لوگوں کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے اندر بہت سے پوٹینشل مومن موجود ہیں. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی صنم خانے میں بہت سارے کعبے کے پاسبان موجود ہیں. آپ اپنی طرف سے ان کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں حالانکہ وہ آپ کی دعوت کے منتظر ہیں. تو اس لیے ہم کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. ہاں البتہ بہت سی آیات وہ ہیں کہ جو ہم سب سے قیامت تک کے لیے متعلق ہیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، وغیرہ وغیرہ. سو قرآن مجید کو دیر فور جب بھی ہم پڑھیں گے، جو آیات پڑھیں گے، ہم اس کے الفاظ، اس کے سیاق سباق کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ آج سے متعلق ہو رہی ہیں یا نہیں. آج سے متعلق ہونے سے مراد آج بھی ہم پر اپلائی ہو رہی ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک ہی آیت میں 2 حکم آئے. ایک یہ کہ لڑو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، یہ آج بھی اپلیکیبل ہے اپنی شرائط کے ساتھ. اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، یہ اپنی جگہ پر اپلائی ہوتا ہے اس علاقے کے لیے، ناٹ فار دی انٹائر گلوب. تو یہ ظاہر ہے وہ چیزیں ہیں کہ جن پہ ڈسکشن جاری رہنی چاہیے. جی سر، اب جو ہے دبئی میں جو ہے جو مندر جو ہے وہ بنایا گیا جی کافی، سر پھر ہم اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے یا اس کو اگنور کرنا چاہیے؟ کہاں پہ کھڑے ہیں اس میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگنور کرنے اور کنڈیم کرنے کے درمیان کی بھی ایک چیز ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم یہ واضح کریں کہ ہمارے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہوا اور یہ اس اصول کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں. یعنی ہم اپنی اختلاف کو بیان کر دیں اور ان تک پہنچا دیں. سو میرا خیال ہے کہ بات پہنچانی تو چاہیے اگر پہنچانی بنتی ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اختلاف کریں اس بات پر کہ ہمارے نزدیک دبئی کا علاقہ اس میں نہیں آتا، اسی طرح کی کوئی بحث ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ بات تو بیان ہونی چاہیے. سر، اور میں نے روزے سے متعلق پوچھنا تھا کہ میں نے وہ ڈاکٹر اسرار احمد کا میں ایک ویڈیو سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ گنتی کے جو چند روزوں کا جو معاملہ ہے یہ غلط سمجھا گیا. یہ 13، 14، 15 کی تاریخیں جو ہے اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً یہ رویہ تھا کہ وہ رکھتے تھے. اور گنتی کے چند دن جو ہے اگر وہ کہا جائے تو وہ 3 یا 4 days ہی بنتے ہیں. اگر ہم 30 دنوں کو گنتی کے چند دن گئے تو وہ اس پہ اپلیکیبل نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بھی کوئی ریفرنس دیا تھا جو کہ مجھے اس وقت نہیں یاد ہے
اس پہ بہت مطلب اصرار کر رہے تھے کہ نہیں یہ غلط سمجھا گیا ہے، یہ چند دن جو ہے وہ یہ 3 days یہ اس کے نہیں ہے. وہ قرآن مجید میں آیا ہے سورہ بقرہ میں، جہاں روزوں کے بارے میں حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دلانے کے لیے کہا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن، تو اس میں روزے رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تم کو، جو کوئی بھی ان کو پائے وہ روزے رکھے. اس کے بارے میں ایک اوپینین یہ ہے، بتا رہی ہیں کہ یہ ابتدا میں صرف مہینے کے 3 روزے ہوتے تھے، جو بعد میں رمضان مبارک کا پورا مہینہ روزوں کا ہو گیا. سن لینی چاہیے یہ بات، لیکن اس کی قرآن مجید کو پڑھ کر آپ کو کبھی یہ محسوس ہوا کہ گنتی کے چند دن جو ہیں وہ قرآن سے کہیں معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن ہے؟ قرآن واضح کرتا ہے کہ یہ اصل میں پورا رمضان کا مہینہ ہے، جو 11 مہینے کے بعد آتا ہے. اس مہینے میں 29-30 دن میں آپ روزے رکھ کر اگر اپنے اندر تقوی پیدا کر لیتے ہیں تو یہ کوئی برا سودا نہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. تو اگر وہ گنتی کے چند دن 3 دن تھے، تو اب ہم اس کو جب تلاوت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وی آر لاسٹ. اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی کلیئر بات 3 والی بتائی نہیں. ہمیشہ یہی کہتا ہے قرآن مجید کے اس بیان سے کہ یہ پورا رمضان کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں تم روزے رکھو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نماز اور باقی کے جو ہیں احکام وہ تو پھر بھی چل رہے تھے قوموں میں، لیکن روزہ ایک واحد عبادت تھی جو کہ فرض کی گئی اور جو کہ اس ہمیں انٹروڈیوس کرائی گئی مسلمانوں کو خاص طور پر. اس سے پہلے جو ہے وہ صرف ایک یوم عرفہ کا ہی روزہ تھا جو صرف رکھا جاتا تھا. دیکھیں ان کی بات مجھے سننی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو قرآن کے بالکل ہی خلاف بات ہے، اس لیے کہ قرآن تو صراحتاً یہ کہہ رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. تو معلوم ہوتا ہے کوئی فرق ہی نہیں ہے. جیسے ہم روزے رکھتے ہیں ویسے پچھلے لوگ روزے رکھتے تھے. آپ کو یہ بات معلوم ہے نا کہ یہ جو آپ ناشتہ کرتے ہیں اس کے لیے انگریزی کا لفظ ہے بریک فاسٹ. تو وہ بریک فاسٹ جی ابھی بھی رکھتے ہیں. جی جی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہو، نمبر 1. نمبر 2 کچھ سورے ہیں جن کی سگنیفیکنس بہت کہی جاتی ہیں، لائک سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، اور بھی کچھ ہیں. اس کا کیا یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے؟ وظیفے کیا ہیں اور صورتوں کی اہمیت کیسے معلوم ہوئی؟ مجھے اگر فوت ہو رہا ہو تو کہتے ہیں کہ سورہ یاسین اور وہ بیٹھ. مجھے تو وظیفہ جو ہے وہ اسکالرشپ ہی معلوم ہے، جو ایک بڑی زبردست وظیفہ ہوتا ہے اگر کسی کو اسٹوڈنٹ کو مل جائے. باقی جو وظیفے ہیں ان کے بارے میں اصل میں صورتحال یہ ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اوتھینٹک طریقے سے اگر کوئی چیز معلوم ہے تو وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ ہی. وہ ایک چیز ہے کہ جس کا ذریعہ ریلائبل ہے. باقی سب کچھ لوگوں نے بعد میں انٹروڈیوس کیے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیزیں کوئی بدعت ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں یا قرآن کی کچھ صورتیں ملا کے پڑھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ فائدہ پہنچنا یہ ایک دینی عمل سے ہٹ کر ایک چیز ہے. قرآن تو آیا ہے نا ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے،
لیکن قرآن مجید کی ہدایت اور رہنمائی جو ہمارے اخلاق، ہماری روحانی زندگی سے متعلق ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ فائدے ہوتے ہیں۔ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بعض اوقات بعض بیماریوں کے دور ہونے کا آپ کو ان کے پڑھنے سے کچھ اندازہ ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ وہ مؤثر ہیں۔ یہ بھی ہے کہ جو انسان کے اوپر بعض شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں، جنات کی وجہ سے کچھ لوگوں کے اوپر مشکلات بظاہر نظر آتی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی بتائی ہے، سورہ فاتحہ ہمارے پاس ہے، آخری 2 قل ہیں، لیکن بعض لوگ اپنے تجربے سے کچھ چیزیں بار بار پڑھنے کو کہتے ہیں۔ یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ دین میں بیان کردہ جو ہدایات ہیں ان سے کچھ اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے اپنے تجربات کے ذریعے سے کچھ آیات کو ملا کر کچھ چیزیں بیان کر دی ہیں۔ تو چنانچہ ظاہر ہے کہ کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، البتہ اس سے یہ خدشہ ضرور پیدا ہوتا ہے، اور عوام الناس میں یہ بہت زیادہ ہے کہ وہ بس قرآن کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن مجید اصل میں ہے ہی زبردست کتاب، اس لیے کہ اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں جی کہ آپ کو وظیفہ بتائیں، کوئی آیت بتائیں جس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہمیں بڑی پریشانی۔ یہ اصل میں لوگوں کے ہاں اس کا بڑا رجحان ہو گیا قرآن مجید کی اپنی ہدایت، فہم، انڈرسٹینڈنگ سے دوری کی وجہ سے، اور قرآن کو یوٹیلیٹیرین پرپزز کے لیے استعمال کرنے کی وجہ سے کہ آپ کوئی اپنی ضرورت پوری کریں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی آدمی اس طرح کی چیزیں نہ پڑھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات بار بار بیان کرنے کی ہے کہ قرآن اصل میں اس مقصد کے لیے نہیں آیا۔ یہ تو ایک آپ سمجھیے کہ بونس ایڈوانٹیج ہے اس کی کہ آپ قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور کبھی کبھار آپ نے اس کو اس مقصد کے لیے بھی پڑھ لیا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے جس سے کہ آپ کو نجات ملتی ہے۔ بالکل پاسبل، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر سورہ رحمان کو پڑھنے سننے سے، بلکہ وہ بہت مشہور ہوا ہے آج کل کے قاری باسط کی سورہ رحمان کی تلاوت خاص طور پر جب سنتے ہیں تو اس سے بڑی افیکٹو ہو سکتا ہے، بٹ اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن، کہ خدا کے دین کی ہدایات نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا تجربہ ہے۔ اس میں بس ایک اور بات بھی واضح کر دینی چاہیے کہ یہ تجربہ کسی ہندو کو اپنی کتاب سے بھی ہو سکتا ہے، کسی عیسائی کو اپنی بائبل سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ کوئی قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اصل میں لوگوں کے تجربات ہیں۔ سو اگر اس کو اپنی حد کے اندر رکھتے ہوئے کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ روکا نہیں جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صورتوں کی سگنیفیکنس، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ واقعہ وغیرہ وغیرہ، میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو اکثر و بیشتر جو صورتوں کی خاص سپیریورٹی اور ایفیکٹونیس کے بارے میں احادیث ہیں، محدثین میں بہت سو نے اس پر تنقید کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ حدیثیں ریلائبل نہیں۔ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ یہ جو ہمارے ہاں جمعے کے دن سورہ کہف کے بارے میں بہت لوگ ایک دوسرے کو میسیجز کرتے ہیں کہ اس کو پڑھنا چاہیے، ایک صاحب علم نے ان تمام احادیث کو جمع کر کے کہ جو اس سے متعلق ہیں، ان کے راویوں میں سے ایک دو کے بارے میں یہ تبصرہ کر کے بتایا کہ ان کے بارے میں جنرل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ انریلائبل لوگ تھے۔ ہمارے ہاں دور ماضی میں بعض ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں، دور حاضر میں بھی ہیں، کہ جو باقاعدہ یہ فلسفہ رکھتے ہیں، باقاعدہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اگر آپ مسلمانوں کو دین کی طرف موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ گپیں بھی مار دیں تو یہ کوئی برا سودا نہیں۔ ابھی میں ایک بڑے مؤثر ایک وائز کی گفتگو سن کے آ رہا ہوں کہ جس میں انہوں نے بتایا
کہ تم اگر رمضان کے مہینے میں ایک سجدہ بھی کرو گے تو اس سے بس انبلیویبل ریوارڈس. جنت اتنی بڑی ہوگی کہ کوئی حساب کتاب ہی نہیں. تو وہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے لوگ بیچارے ڈس ہارٹن ڈپریسڈ ہوتے ہیں، ان کو موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ یہ تو بہت زبردست موقع. تو وہ پھر اس طرح سے صورتوں کو بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ صورت پڑھیں گے تو آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی، آپ کی صحت میں بہتری ہوگی، آپ کے سر درد میں کمی ہوگی، وغیرہ وغیرہ. دین اس کے لیے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو قرآن کی بعض صورتیں بعض دوسری صورتوں کے مقابلے میں زیادہ اپیل کریں. یہ آئی ایم شیور کہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، مگر if I ask you to write down 10 surahs of your own favorites تو آپ کی ایک لسٹ بنے گی، and I'm absolutely sure کہ میری لسٹ اس سے مختلف ہوگی. سو یہ انسانوں کا اپنا ٹیسٹ ہے. اس میں کوئی سورہ کسی دوسری سورہ سے سپیریئر ہو پر اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانوں کے مزاج ہیں، انسانوں کے رجحانات ہیں، وہ اپنے اپنی پسند، اپنے اپنے مزاج کی جو ایک انکلینیشن ہوتی ہے اس کے مطابق کسی ایک کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں. اس وجہ سے قرآن مجید کی صورتوں کے بارے میں خاص کر دینا کہ اس کا یہ مقام ہے، اس کی یہ حیثیت ہے. سچی بات ہے کہ سورہ یاسین موت کے وقت پڑھی جائے، اس کے بارے میں بھی احادیث بیان ہوتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کی حدیثوں کے بارے میں یہ بہت تجربہ ہوا ہے کہ جب ان کے ایکسپرٹس سے آپ پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں فلاں اور فلاں صاحب انریلائبل ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ایک بڑی تعداد میں ہمارے یہاں اسکالرز ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. بھائی بات اچھی ہے، بات موٹیویٹ کرنے والی ہے تو لیٹس ڈو اٹ. آخر نسبت تو حضور کے ساتھ ہے. بعض دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضور کی بات کرنے سے پہلے آپ کم از کم اتنا تو اطمینان کر لیں کہ جو بندے بتا رہے ہیں وہ بندے ریلائبل ہیں بھی کہ نہیں ہیں. سو یہ ڈیبیٹ جاری رہے گی. یہ جو حدیث بیسڈ دین کا جو انڈرسٹینڈنگ کا ورژن ہے، اس کے نتیجے میں جو سوالات اور ڈفرینسز ہیں یہ اب قیامت تک ختم نہیں. جی اللہ نے اپنے قانون میں جو اس کی اس دنیا میں، سوال یہ ہے کہ نبیوں کا قتل ہو جاتا تھا، رسولوں کا نہیں ہوتا تھا. اللہ نے اپنے قانون میں اس بات کو طے کیا ہے کہ وہ رسولوں کے دشمنوں کو ناکام کرے گا اور رسولوں کو اور ان کے ساتھیوں کو کامیاب کرے گا اسی دنیا میں. یہ اس کا قانون ہے. ان کا قتل نہ ہو سکنا یہ اس کی ایک کرولری لگتی ہے. یعنی نبی تو سارے ہی اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام پاتے ہیں، لیکن ان نبیوں میں سے بعض کو جن کو اس نے رسول بنایا ان کے بارے میں یہ قاعدہ طے کیا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی زندگی میں وہ بھی اور ان کے ماننے والے کامیاب سرخرو ہو جائیں گے اور ان کے انکار کرنے والے ناکام ہو جائیں گے. تو اللہ کی اس پالیسی کا یہ نتیجہ ہے. اس میں ظاہر ہے کہ جب اللہ نے یہ طے کر لیا کہ قیامت سے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی قیامتوں کا تجربہ کر کے لوگوں کو دکھائے گا، تو اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کے معاملے میں اگر ان کے دشمن کوئی اقدام کریں گے تو وہ کامیاب نہیں. چھوٹی قیامت کا مطلب یہ ہے کہ لوط علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ میری بات مان لو ورنہ تم اسی دنیا میں تباہ ہو جاؤ گے. لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، وہ بستی سے ہجرت کر کے نکل گئے اور ان کی بستی تباہ ہو گئی. یہ قیامت کے روز کیا ہوگا؟ قیامت کے روز یہ ہوگا کہ تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ عدالت لگائیں گے اور لوگوں کا حساب کتاب ہوگا
پھر ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے. یہ بڑی قیامت ہے. اس بڑی قیامت سے پہلے اللہ نے انسانی تاریخ میں بعض چھوٹی چھوٹی قیامتیں برپا کی بعض بستیوں اور قوموں کے لیے، جس میں قیامت ہی کی طرح اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ایک دن آئے گا کہ جب تم برباد ہو جاؤ گے اگر تم نے ہمارا انکار کیا، اور میں اور میرے ساتھی اللہ کے فضل سے بچ جائیں گے. وہ اعلان ہوا اور اس اعلان کو باقاعدہ امپلیمنٹ کیا. تو اس میں نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہے وہ تو نہیں آ سکتے نا، اس کا تو کوئی اعلان نہیں ہوتا. نہیں، اب جو نیچرل ڈیزاسٹرز جو اب ہوتے ہیں ان کا کوئی تعلق اس قیامت سے نہیں. یہ تو اصل میں لازماً رسول کی دعوت کے نتیجے میں ہونا چاہیے. قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات واضح فرمائی کہ ما کان اللہ یعذبہم، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ عذاب نازل کرے مگر یہ کہ وہ رسول کو بھیجے. یعنی اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ رسولوں کو بھیجے گا تو عذاب آئے گا، ان کے بھیجے بغیر عذاب نہیں آئے گا. سو یہ جو نیچرل کلیمٹیز ہیں یہ تو ایسے ہی ہیں جیسے کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں واقعات حادثات ہوتے ہیں. اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. اس نے مختلف بندوں کو مختلف طریقوں سے اپنے پاس بلانے کا ایک پلان بنایا ہوا ہے، اس میں ایسے ہوتا ہے. یہ کچھ ایریاز آف دا ورلڈ ہیں جہاں زیادہ نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہیں، جس طرح بنگلہ دیش میں بار بار ٹائفونس کی وہ. تو why has Allah chosen those particular areas for continuous آزمائش؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا میں ہر انڈیویجول کے ساتھ بھی معاملہ ڈیفرنٹ ہے. بعض لوگ ہیں کہ جو اپنی صحت کے لحاظ سے زیادہ اس بات کا امکان رکھتے ہیں کہ ان کی عمر زیادہ ہو، بعض کی کم ہو. بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں اس طرح کی کلیمٹیز آتی ہیں، وہاں کے لوگ واقف ہوتے ہیں کہ یہ آئیں گی. باقی لوگوں کے لیے وہ ایک سبق بھی ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے جب یہ پہلے سے بات معلوم ہوتی ہے تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ وہ تیاری کریں، اپنے آپ کو بچائیں اور کہیں اور شفٹ ہو جائیں. سو اللہ نے اس دنیا میں بہت کچھ ایسی چیزیں ڈیزائن کی ہیں کہ جس میں اس کا مقصد ہے تو آزمائش، لیکن آزمائش مختلف افراد مختلف قوموں کے لیے ڈفرینٹ ہے. یعنی بعض لوگوں کے لیے اس کی آزمائش شکر کی زیادہ ہے، بعض کے لیے صبر کی زیادہ ہے، بعض کو زیادہ کلیمٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر ایک کو وہ اپنے ڈیزائن کے لحاظ سے مختلف طریقے سے آزما رہا ہے. مجھے یہ پہلے بھی ایک اچھے ہمارے سننے والے یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ٹوپی پہننا تو اچھا ہوگا، قرآن پڑھنے کے وقت سر کو ڈھانپنا اچھی بات ہے. اگر آپ میرے بھائی اس میں کوئی اللہ کا حکم بیان کر دیتے قرآن سے تو بہت اچھا ہوتا، اس لیے کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم ہر مسجد کی حاضری کے موقع پر اپنی زینت کو اختیار کرو. زینت یعنی اچھی طرح سے اچھا لباس جو تم عام طور پر لوگوں کے سامنے پہن کر جانا چاہتے ہو، اسی طرح کا لباس اختیار کرو. میری اپنی ناقص انڈرسٹینڈنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا وہ آپ کے اس علاقے کے موسمی حالات کی وجہ سے تھا. یعنی وہاں کی گرمی، وہاں کی ریتیلی زمین وغیرہ وغیرہ کا یہ تقاضا تھا کہ آپ سر ڈھانکیں اور آپ کا لباس اور اس کا ڈیزائن ایک خاص طریقے کا ہو. آپ اگر کسی دوسرے علاقے سے میں آئے ہوتے تو اس علاقے کا لباس اختیار فرماتے. سو یہ ٹوپی کا پہننا نہ پہننا یہ در حقیقت اس لباس سے تعلق رکھتا ہے کہ جو کسی خاص علاقے کا لباس ہے. اگر اللہ کا کوئی حکم ہے نماز اور نماز کے علاوہ کوئی دینی کاموں کے معاملے میں، تو وہ حکم ہے کہ آپ جو بہترین لباس اچھا زینت والا جس کو کہ آپ پہن کر اطمینان محسوس کرتے ہیں
اس کو آپ اختیار کریں. میں اس کے برعکس یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ایک خاص دینی لباس بنا لیتے ہیں جو بقیہ جو لباس پہنے جا رہے ہیں ان سے مختلف ہے، تو ہمارا یہ عمل اصل میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے کم سے کم بعض لوگوں کے لیے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور کمفرٹیبل محسوس کریں. وہ دینی شخصیت ایک خاص قسم کی ہوتی ہے، شکل و صورت والی اور خاص لباس والی. تو وہ لوگ کہ جو دین سے ابھی قریب نہیں ہوتے وہ دور سے ہی دیکھ کے ان کو بھانپ جاتے ہیں کہ بھائی اب ایک ڈفرینٹ کیٹیگری آ رہی ہے، ان سے ذرا آپ نے کچھ تکلف کی باتیں کرنی ہے، ان سے ہم مل جل کر کوئی بہت فرینکلی گفتگو نہیں کر سکتے. میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا لباس، آپ کا سارا انداز ڈیسنٹ ہو، لیکن آپ کی لوکل پاپولیشن کے مطابق، تاکہ آپ ان کو بات پہنچا سکیں. اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے رسول کو بھیج کر جو ایک ہدایت فرمائی وہ یہ تھی، اور رسولوں کے بارے میں جنرل، کہ وہ رسولم منہم ہوتے ہیں، انہی میں سے ہوتے ہیں، انہی کی زبان بولتے ہیں، انہی کا انداز اختیار کرتے ہیں، انہی کے اندر میں سے نظر آتے ہیں. اس لیے ہمیں دوسروں سے ڈفرینٹ ہونے کا شوق نہیں ہونا چاہیے. رہی یہ بات کہ سر کو ڈھانکنے میں کوئی ادب ہے، ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا. یاد ہے کہ لوگ یہ بتاتے تھے کہ دیکھو یہ ٹوپی پہننا اس لیے ضروری ہے کہ تم ابا جان کے پاس، دادا جان کے پاس، کسی استاد کے پاس سر ڈھانکے بغیر جا سکتے ہو. تو ایک زمانے میں نہیں جاتے تھے. توبۃ النصوح کا جو زمانہ تھا، ڈپٹی نذیر احمد کا جو ناول تھا جو ہم نے پڑھا، اس زمانے میں وہ اسی طرح کا لباس ہوا کرتا تھا. اب حالات بدل گئے. اب آپ نے اگر حالات بدلتے ہوئے حالات میں ٹوپی پر اصرار کیا تو آپ ایک ٹوپیوں والی دنیا تک محدود رہ جائیں، اور جو غیر ٹوپی والے ہیں ان کو پھر وہ بغیر ٹوپی والا آ کے بتائے گا. اس لیے کہ یہ کچھ نفسیاتی رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو ایک دین کو پیش کرنے والے کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنوں اور اوروں میں، یعنی اپنے میں اور اوروں میں کوئی ایسی ڈفرنس، کوئی ایسا فرق نہ کرے جس سے کہ لوگ کہیں کہ نہیں یار یہ ہماری بات، ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. یہ جو نماز کا لباس ایک خاص پرسکرائب کیا ہوا ہے عورتوں مردوں کے لیے، ان دا سینس کہ کور ہونا چاہیے، تو یہ پھر تضاد نہیں ہے ہماری زندگی میں کہ ہم نماز کے لیے جو پورا سر اچھی طرح ڈھکتے ہیں، بازو پورے کور ہوں، سب کچھ کور ہو، اور ہم جب ویسے نارمل لائف میں ہوتے ہیں تو ہم اتنا نہیں کور کرتے. دیکھیں، تضاد اور غیر تضاد کو تو بعد میں دیکھنا چاہیے. پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں بات کیا کی گئی ہے. یہ بات کہ خواتین اپنا سر ڈھانکے رکھیں، یہ یقیناً ایک بہتر بات ہے. جو خواتین ایسا نہیں کرتی وہ اس آپشن کو اختیار کرتی ہیں کہ جس میں اس کو کم سے کم گوارا مان لیا گیا ہے، بغیر اس کے کہ وہ اس کو زینت سے آراستہ کرے. نماز میں ظاہر ہے کہ چونکہ یہ ایک بہتر چیز ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ قرار دیا ہے، اس لیے اللہ کے سامنے تو آپ کو پسندیدہ لباسی میں جانا چاہیے. تو یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ دیکھیں نماز میں بھی ہم ایسا کرتے ہیں تو نماز کے باہر بھی ہمیں کرنا چاہیے. جی سر ایک بات میں آپ سے عرض کرنی تھی کہ یہ ابھی ہم نے پڑھا کہ استغفار تو جو ہم وظیفہ وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے وہ والی باتیں جو قرآن پاک میں ہیں وہی اگر ہم دہرائیں. جی 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 بالکل. مطلب لمیٹیڈ نہیں کہ 1000 دفعہ پڑھنا ہے، 5 دفعہ پڑھنا ہے، یا کتنا ضرور دہرانا چاہیے. اللہ کا ذکر قرآن کہتا ہے اذکر اللہ. وظیفہ ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں تو اصل میں وظیفے سے مراد لے رہا تھا کچھ گنی چنی لگی بندھی آیات جن کو کوئی صاحب
پرسکرائب کرتے ہیں اور پھر آپ ان کو دہراتے ہیں۔ اللہ کا ذکر تو کثرت سے کرنا دین کے اہم ترین تقاضوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ۔ قرآن کی پہلی آیت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ یا سورہ علق؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کا فیصلہ تو نہیں سنایا، لیکن سورہ فاتحہ زیادہ امکان ہے کہ لگتی ہے، اس لیے کہ سورہ علق میں جو مشکل ہے ماننے میں وہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھی ابھی پچھلے دنوں سورہ علق، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو چھٹی آیت ہے پہلی 5 آیات کے بعد، کہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے قرآن میں نازل ہوئی، تو چھٹی آیت شروع ہوتی ہے کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، یہ انسان تو سرکش ہو گیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک الگ سے آیت آئے اور کلا سے شروع؟ ہرگز نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چھٹی آیت پچھلی 5 آیات سے جڑی ہوئی ہے، اور چھٹی آیت سے آنورڈ جو بات کی گئی ہے وہ بات ایسا لگتا ہے کہ بڑی دیر کی، بڑے بعد کی بات ہے، یعنی جس میں مخالفت شروع ہو گئی اور لوگ سرکش ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنے لگے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو جناب اب سوالات شروع ہو گئے، ہمارے لوگ تو کلاس کو ختم کرنے کے موڈ میں ہیں۔ میں بس اختصار کے ساتھ جواب دے دوں 2-3۔ سیلری پر 10% زکوٰۃ کیوں ہے اور اس کی ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ دیکھیے، سیلری پر 10% زکوٰۃ کا جو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ایک اجتہاد ہے جس میں قیاس کیا گیا ہے عشر پر۔ زرعی زمین پر جب فصل کٹتی ہے تو 10% یا 5% اس میں سے فصل کا حصہ دیا جاتا ہے۔ تو جو اجتہاد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آج کے دور میں لوگوں کو سیلریز بھی بہت ملتی ہیں، تو وہ بھی 10% کے حساب سے کٹنی چاہیے۔ کب؟ جب آپ کو سیلری ملے۔ لیکن اس کے ساتھ جب آپ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کو ٹیکس کے ساتھ اس کے ایڈجسٹمنٹ کرنے کی اجازت ہے۔ یہ بھی اس نقطۂ نظر کا دوسرا پہلو ہے۔ If we invest money in banks or in قومی بچت schemes, sometimes the profits increase due to government policy and sometimes decreases. Is this interest halal or haram? We are much dependent on banks for investing our retirement funds or old age security, because today we can't trust on anyone, even our relatives and friends. اس بارے میں ایک بات تو یہ کہہ چکا ہوں کہ جو آپ کو ریٹرن فکس ملتی ہیں جو پچھلے سال کے ریٹ آف انفلیشن کے برابر ہے، وہ تو بالکل آپ کے لیے جائز ہے۔ اس سے زیادہ کے معاملے میں اگر آپ کے پاس کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اسی پر ڈپینڈنٹ ہیں، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن نے کئی جگہوں پر بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہے اور وہ شوق سے نہیں بلکہ اتنا کہ جتنا اس کی ضرورت ہے اس کو اختیار کرتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ رہی یہ بات کہ گورنمنٹ اس میں کمی بیشی کرتی ہے، اگر وہ اس بنیاد پر ہے کہ اس کو کتنا کسی ایسٹ سے منافع ہو رہا ہے یا ریٹرنز مل رہے ہیں، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن اگر معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اصل میں اپنی تمام فنڈز کو اپنے اخراجات پر خرچ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کبھی اس کو زیادہ دینا ہے، کبھی کم دینا ہے، اور جو دینا ہے وہ اصل میں ٹیکسز کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے، تو اس میں اصل میں پرابلم ہوتی ہے۔ چلیں جی، آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ہفتے قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ایک سوال تھا، کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ کافی سے دینی اسکالرز نے یہ فتویٰ دیا ہے یا واٹ ایور رولنگ ہے کہ if a woman is fasting and she gets a period during the fast, and if it is only 5 minutes before the roza opens, then her roza is not valid anymore. یہ کیونکہ پرانے زمانے میں تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ 12 بجے تک اگر آپ کا روزہ ہے اور اس کے بعد آپ کا پیریڈ شروع ہو گیا ہے تو آپ کا روزہ جائز ہے، and you should continue the روزہ and it will be accepted as a fast. تو اب
لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ پہلے بھی آپ کا ایز سچ روزہ ٹوٹتا ہے ان دا سینس کہ آپ کا پیریڈ شروع ہو گیا ہے تو پھر وہ آپ کا روزہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. اور کچھ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم اگر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا پیریڈ آ گیا ہے تو لازمی ہے کہ ہمیں روزہ توڑنا ہے دیٹ وی شوڈ ایٹ سم تھنگ. دیکھیں یہ میرے لیے آؤٹ آف کورس سوال ہے. میں اس کو کہیں جا کے چیک کروں. اٹس اے گڈ کویسچن, ایکچولی اٹس اے گڈ کویسچن, لیکن یہ میرے ذہن میں بالکل اس کا کوئی جواب نہیں ہے. میرے ذہن میں وہی بات ہے جو پہلی سخت بات ہے, 5 منٹ پہلے بھی اگر مینسز آ گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ بات کہ آپ نے کہیں سنا ہے کہ آدھے دن سے زیادہ گزر جائے تو اس کو مان لیا جائے گا. بظاہر تو یہ اچھا کنسیشن لگتا ہے, بٹ لیٹ می چیک, اس کو دیکھ لیں.